حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، اطلب العلم ولو بالسین. یہ دو سندوں کے ساتھ شعب الایمان میں امام بیکی نے حدیث نقل کی، اس کی سند حسن ہے. یہ اہل علم کے کام کی بات ہے. تو علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے. اب چین میں علم کوئی زیادہ نہیں ہے. مقصد کیا تھا؟ یہ علم حاصل کرنے کے لیے دور کا سفر کرنے سے کنایا ہے. یعنی اگر دور بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو گھبراؤ نہیں. علم حاصل کرنے کے لیے پینڈا کرنا پڑے، سفر کرنا پڑے، گھبراؤ نہیں. علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز نکل جاؤ. حدیث شریف بخاری اور مسلم میں موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما من سورۃ من القرآن الا وانا اعلم متى نزلت. قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کب نازل ہوئی تھی. وما من آیت من القرآن الا وانا اعلم فیما نزلت. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی. آپ غور کریں، میں دوہرا دیتا ہوں، دو لفظ الگ الگ بولے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے. کوئی صورت ایسی نہیں اور کوئی آیت ایسی نہیں. کوئی صورت ایسی نہیں کہ کہاں اتری، کوئی آیت ایسی نہیں کہ کس کے بارے میں اتنی، مگر میں جانتا ہوں. وَلَوْ عَلِمْتُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ دنیا کا فلاں آدمی اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، تبلغہ الابل، میرا اونٹ اس تک پہنچ سکتا ہو صحیح، لرکبت الیہ، میں اونٹ اس کی طرف دوڑا دوں گا. چین جانے کے لیے تیار ہوں، میرا اونٹ پہنچ سکا تو میں بھی پہنچ جاؤں گا. یہاں یہ بخاری اور مسلم میں آپ کا قول موجود ہے. جاتے جاتے ایک گزارش پیش کر دوں. علم حاصل کرنے کے لیے حضور فرما رہے ہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا اونٹ پہنچ سکا تو میں بھی پہنچ جاؤں گا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پڑوس میں روزانہ سویرے سویرے مسجد میں مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے بچے مسجد میں آ جاؤ، اور بچے اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اور اسکول کا بچا ہوا ٹائم مسجد کو دیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب کتنے بجے پڑھاتے ہو؟ یہ صبح 7 بجے پڑھاتا ہوں. حضور وہ تو 7 بجے ہمارا اسکول کا ٹائم ہوتا ہے. تو میں ترجیحات اور پریفرنس کی بات کر رہا ہوں. تو بچا ہوا ٹائم قرآن کو نہ دیا جائے، بلکہ قرآن سے بچا ہوا ٹائم کسی اور مصروفیت یا کسی اور داخلے کو، علم کو اور مدرسے کو دیا جائے. اور میں ایک بات، ہم کہتے ہیں دکھا کے بات کرنا، میں وہ بات کرنے لگا ہوں، یعنی احساس دلا کر بات کرنا. وہ یہ ہے کہ اگر جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر افراد اور آپ کے علاوہ بھی پورے پاکستان میں ہی اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو بندہ قرآن شریف کو با ترجمہ پڑھ سنا سکے گا یا ترجمہ قرآن کا ٹیسٹ اور امتحان پاس کر لے گا، وہ اے سی لگ جائے گا. یہ آج اگر گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو جائے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ایمان سے بتائیے، 1 سال میں ترجمہ قرآن سیکھ کے آنے والا اے سی لگ جائے گا. ہاں جی، سب کے سب. سال دور کی بات ہے کہ بلا 6 مہینے میں قرآن کا ترجمہ یاد کر کے آ بڑھیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو صرف 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ کے لیے اتنا لالچ؟ اس وقت قرآن یاد آ جائے گا ہمیں، اس وقت ہم قرآن سیکھنے کے لیے دوڑیں لگا دیں گے. ہم طرح طرح کی ویب سائٹیں کھول ڈالیں گے کہ آؤ جی ہمارے اکیڈمیاں کھل جائیں گی امتحان پاس کرانے کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے CSS کے لیے اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں، BBA کے لیے وغیرہ وغیرہ کھلی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ تو اس وقت اکیڈمیاں کھل جائیں گی. اس وقت علماء کی طرف دیکھے گا ہی کوئی نہ، بندہ اکیڈمیاں کھول کے بیٹھ جائے گا. تو پھر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم کیوں نہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کیوں نہ قرآن کا ترجمہ سیکھیں.